رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ضروری ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ آج ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز تراویح 20 رکعت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کہتے یہ کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ میرے بھائیو، ہم اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے کائنات کو بخشش کا پروانہ ملنا ہے، امام الانبیاء سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، متورم ہو جاتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ اپنی عبادت کا وقت کم کر دیا کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے کالی کملی اوڑھنے والے، تھوڑا جاگا کر، کچھ اپنے آپ کو آرام بھی دیا کر، اتنی عبادت نہ کیا کر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کرتے۔ یہ خشیت کا عالم تھا، ہمارے آقا مولا نے ہماری تربیت کی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہم تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم تھک جاتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ شخص سے پوچھو جو بستر علالت پہ پڑا ہے، ہسپتال کے اندر بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کیا اگر اللہ تجھے صحت دے دے تو کیا نماز تراویح ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے صحت دے دے، اس بستر علالت سے مجھے عافیت عطا فرما دے، 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے بھی کھڑنا پڑے تو مجھے وہ قبول ہے۔ میرے بھائیو، جاؤ اس بندے سے پوچھو جو قبرستان کے اندر، قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، کیا اگر اللہ تجھے مہلت دے دے کیا 2 گھنٹے کھڑے ہو کے نماز تراویح پڑھے گا؟ وہ کہے گا 2 گھنٹے کہتے ہو 10 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے میں تیار ہوں، اللہ مجھے مہلت دے دے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد فرشتوں کی بندہ منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے کہ ایک ساتھ مجھے دے دو، ایک دفعہ مہلت دے دو، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، زندگی کے اندر تمہیں مہلت ملی تھی، وقت ملا تھا، تم نے وقت گوا دیا، اب مہلت ختم ہو چکی ہے، ایک ساتھ بھی تمہیں نہیں ملے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر وقت کی قدر پوچھنی ہے، زندگی کی اہمیت کو پوچھنا ہے، اگر عبادت کے اندر دل نہیں لگتا تو اس بیمار سے پوچھو کہ جو بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر داخل ہے، یا جو قبرستان کے اندر، قبروں کے اندر موجود ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اپنا وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہیں، اور رمضان کے مقدس ساتوں کے اندر بھی نماز تراویح ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے انسان، وہ انسان بدترین ہے، بدبخت انسان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ کر کے اس وقت بات فرمائی، اور میں جو رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا بھی ہے اور اپنی بخشش کا اہتمام نہیں کرتا، تو رمضان کے اندر 2 عبادتیں خاص کر ہیں۔ دن کی عبادت کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور رات کی عبادت خصوصی طور پر کیا ہے کہ نماز کی صورت کے اندر، نماز تراویح کی صورت میں قیام اللیل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ وہ آخرت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے وقت دیا 24 گھنٹے ہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں اور اپنی دنیا داری کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کہ بندہ، ہر بندہ محاسبہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا محاسبہ خود کیا کرو کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اس لیے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر فرمایا کہ دوبارہ تم دیکھو، اپنی گریبانوں کے اندر جھانکو کہ تم کیا کر رہے ہو، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو، دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جل شانہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ تکاثر کے اندر ہمیں جھنجھوڑا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، اتنے مال کمانے کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے، تمہیں اللہ یاد نہ رہا، دین یاد نہ رہا، قرآن پڑھنا یاد نہ رہا، نماز پڑھنا یاد نہ رہا۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ایک مقام پہ فرمایا ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا خرابی ہے اس شخص کے لیے، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، اس کو کون کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے یہی زندگی ہے،
یہی دنیا کی موجیں ہیں، فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، رجوع کرو۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت و اجازت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح، قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔